بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 193 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مثل کی تحقیق۔ آج کے سبق میں ہم ویسے تو مثل کے بارے میں ہی پڑھیں گے، مثال وغیرہ کیا ہوتی ہے، لیکن اس کی دو جہتیں ہوں گی۔ ایک تو ہم مثل کے حوالے سے یہ پڑھیں گے کہ مثال دی کیوں جاتی ہے، یا قرآن کریم میں مثال وغیرہ کیوں آئی، اور دوسرا ہم یہ پڑھیں گے کہ مثل یہ کس وزن پر آتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے اس کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے، اور قرآن کریم میں اس کا کیا استعمال ہے اور یہاں پر اس کا کیا معنی ہے۔ تو بہرحال اسی کے جو ہے وہ متعلق گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ سلگائی۔ لما جاء بحقیقت حالہم عقبها بضرب المثل زیادۃ فی التوضیح والتقریر۔ پس جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حقیقت حال کو بیان کر دیا، تو ان کی حقیقت حال کے بیان کے بعد اللہ تعالی مثال کو بیان فرماتا ہے۔ یہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ وضاحت میں اضافہ ہو جائے اور مزید پختگی ہو جائے۔ فَإِنَّهُ أَوْقَعُ فِي الْقَلْبِ وَأَقْمَعُ لِلْخَصْمِ الْأَلَدِّ، اس لیے کہ مثال دل میں زیادہ اترنے والی ہے اور جھگڑالو مد مقابل کو زیادہ چپ کرانے والی ہے۔ لِأَنَّهُ يُرِيكَ الْمُتَخَيَّلَ مُحَقَّقًا وَالْمَعْقُولَ مَحْسُوسًا، اس لیے کہ مثال تجھے اس چیز کو محقق ثابت شدہ متخیل کرواتی ہے کہ جو ایک خیالی چیز ہو، یعنی وہ چیز جو ایک خیالی ہے مثال تیرے لیے اسے ثابت کر دیتی ہے۔ والمعقول محسوساً، اور وہ چیز جو محض عقلی تھی مثال اس کو تیرے سامنے حسی بنا دیتی ہے۔ وَلِأَمْرٍ مَا أَكْثَرَ اللَّهُ فِي كُتُبِهِ الْأَمْثَالَ، اور ایسی کسی عظیم معاملے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتب میں مثالوں کی کثرت فرمائی۔ وَفَشَتْ فِي كَلَامِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْحُكَمَاءِ، اور مثال یا امثلہ یہ عام ہیں انبیاء کرام کے کلام میں اور دیگر حکماء کے کلاموں میں۔ والمثل فی الاصل بمعنی النظیر، اور اصل میں یعنی لغت میں مثل یہ نظیر کے معنی میں ہے۔ یقال مثل ومثل ومثیل کشبہ وشبہ وشبیہ، کہا جاتا ہے مثل بھی یعنی میم اور ساک کے فتح کے ساتھ، اور مثل بھی یعنی میم کے کسرہ اور ساک کے سکون کے ساتھ، اور مثیل بھی یعنی کہ جیسے کہ قتیل وغیرہ کا وزن آتا ہے۔ اور اس کو جیسا کہ یہ شبہ یعنی مثل، اور شبہ یعنی مثل، اور شبیہ یعنی مثیل، اس کے ہم وزن یہ الفاظ بھی مستعمل ہیں۔ ثم قیل للقول السائر الممثل مضربہ بموردہ، پھر ان کو تمام وہ ان امثلہ کے ساتھ کہا جانے لگا جو اپنے مورد سے جن کی مثال دی گئی ہو۔ ولا یضرب الا ما فیہ غرابۃ، اور اس کی ضرب المثل نہیں بیان کی جاتی مگر وہ کہ جس میں کچھ غرابت ہو، کچھ نقطہ ہو، کچھ پیچیدگی ہو۔
وَلِذَلِكَ حُفِظَ عَلَيْهِ مِنَ التَّغْيِيرِ، یہی وجہ ہے کہ اس پر تبدیلی سے، تغیر سے وہ حفاظت کی جاتی ہے۔ ثم استعیر لكل حال او قصة او صفت لها شأن وفيها غرابة، پھر اس کو مستعار لیا گیا ہر اس حال کے لیے یا ہر قصے کے لیے یا ہر اس صفت کے لیے کہ جس کی کوئی شان ہو اور جس میں کچھ غرابت ہو۔ مثل قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ ان جنتیوں کی مثال، اس جنت کی مثال کہ جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وقولہ تعالی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وللہ المثل الاعلی، کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ بلند و بالا ہے۔ تو والمعنی حالهم العجیبۃ الشأن کحال من استوقد نارا، اور یہاں آیت میں مثلہم کا مثل الذی استوقد نارا میں مثال کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایسی عجیب و شان حال ہے کہ جیسا کہ اس شخص کی حالت ہوتی ہے جو آگ سلگائے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا، اور اس عبارت ترجمے سے ہی کافی چیزیں سبق میں حل ہو چکی ہوں گی، لیکن کچھ نہ کچھ جو اس کی وضاحت ضروری ہے وہ میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مثال کس لیے لائی جاتی ہے، تو اس کی وجہ مصنف علیہ رحمہ نے فَإِنَّهُ أَوْقَعُ فِي الْقَلْبِ وَأَقْمَحُ لِلْخَصْمِ سے بیان کی ہے کہ مثال کے ذریعے کوئی چیز وہ دل میں زیادہ اتر جاتی ہے، اور جھگڑالو سے جھگڑالو بھی کوئی مد مقابل ہو تو مثال سے اس کا منہ بند کروایا جا سکتا ہے اور اسے خاموش کروایا جا سکتا ہے۔ اور پھر ایسی بھی ہے کہ جب مثال نہیں ہوتی تو ویسے آپ کلیہ جزیے سمجھاتے رہیں، یا آپ فلسفے جھاڑتے رہیں، یا آپ کوئی قاعدہ قانون بیان کرتے رہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ذہین لوگوں کی سمجھ میں آ بھی جائے، لیکن مثال جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو چیز غائب ہے اسے حاضر بنا کے رکھ دیتی ہے، جو چیز تخیلات میں تھی اسے محسوسات کے درجے میں اتارنے کی، جو معقولی تھی اسے حسی بنا لے گی۔ یعنی ایک چیز کا ادراک جہاں صرف وہم میں ہوتا تھا، اس کو یوں محسوس کروائے گی کہ گویا یہ خارج میں ہے۔ یہ مثال کے فوائد میں سے کچھ فائدے تھے جو آپ کے سامنے رکھے۔ اور اب اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کریم میں چونکہ پہلے منافقین کی کافی حالتیں، ان کے احوال، ان کے اقوال، ان کا کردار وہ بیان فرمایا، اب ایک مثال کے ذریعے ان کی حوالے سے گفتگو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے۔ اور مثال اللہ کی کتابوں میں امثلہ کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور انبیاء، حکماء، جتنے بھی دانشور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کلام میں مثالوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ پھر لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ نظیر کے معنی میں مثل آتا ہے، اور پھر اس کی مختلف اوزان ہیں، مثل بھی اس کو پڑھتے ہیں، مثل بھی پڑھتے ہیں، مثیل بھی پڑھتے ہیں، تو ان کے سب کے معنی وہ ایک ہی ہیں، اور وہ ایک ضرب المثل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اس چیز کی مثال بیان کی جاتی ہے عموماً کہ جس میں کچھ نہ کچھ غرابت ہو، کچھ پیچیدگی ہو، لیکن پھر بعد میں یہ عام کر لیا گیا لفظ مثل کا استعمال، کبھی کسی کی حالت کے بیان کے لیے آ جاتا ہے، کبھی کسی قصے کو، کہانی کو بیان کرنے کے لیے بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی اس کا مثال اس کا استعمال جو ہے وہ صفت کے طور پہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جس کے لیے بھی ہوگا اس میں کوئی عظیم و شان چیز ہوگی، کوئی عجیب، کوئی نقطہ وغیرہ ہوگا۔ اب اس کا استعمال قرآن کریم میں بھی ایک جگہ پہ دیکھیں تو مثل الجنت التی وعد المتقون، تو اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ جنت کی حالت کو بیان کیا گیا، اس کا وصف بیان کیا گیا کہ اس جنت کی مثال یعنی اس کی حالت یا اس کا قصہ کہ جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح وللہ المثل الاعلی، اللہ کی شان بلند ہے، تو یہ اس کی صفت کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جو استعمال ہے اس کا وہ عجیب الشان، یعنی کہ جس کی عجیب شان ہو،
تو منافقین کے حوالے سے فرمایا کہ ان کی حالت بڑی عجیب و شان ہے، یعنی بڑی عجیب اور قابل تعجب ان کی حالت ہے کہ وہ اس شخص کی طرح بھٹکتے پھر رہے ہیں کہ جو آگ سلگائے، اور آگے پھر اس پر کلام جاری ہوگا۔ تو آج کے سبق ہم یہیں پہ موقوف کرتے ہیں۔ ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا اسے سمجھے، اس کا خلاصہ اپنے رجسٹر پہ ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مثال کیوں بیان کی جاتی ہے، وضاحت کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ والمعنی حالہم العجیبۃ شان سے کیا بیان کیا جا رہا ہے، اس کی بھی تشریح پردے قلم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔